توحید کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، بلکہ اس کائنات کا تنہا مسئلہ یہی ہے۔ اسی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اسی توحید کی خاطر اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اسی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی۔ اور یہ توحید اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں تک کو پتھر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے پیغمبروں کو تکلیف میں دیکھا ہے، پریشانی میں دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، آپ کے جوتے جو ہے خون سے بھر گئے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کاشت کتنی بڑی ہے۔ توحید اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کی جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ممکن نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر توحید پرست ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور کوئی انسان اگر توحید پرست نہیں ہے تو اس کی زندگی ڈاواڈول ہے، اور جس کی زندگی ڈاواڈول ہوتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسلام کی روح سے جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کاشت ہے کہ ہم کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، ہم کو توحید کا لمبردار بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اتنا ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات کا تنہا اکیلا مالک وہی ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف توحید کی خاطر بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا جو ہے یہ گواہی دے رہی اس بات کی۔ آپ ذرا اس پر نگاہ دوڑائیں، اس پر گھومیں پھریں دیکھیں تو یہ زمین کا، اس دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی توحید بالکل واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ایک تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ ایک سسٹم کے ساتھ پیدا کی ہے، اور یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کا ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کیا۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ کائنات میں نے بنائی، انسان کو میں نے پیدا کیا، کھانا پینا سب کچھ میں دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل گوارا نہیں ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی دوسروں کو شریک ٹھہرائے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دے اور لوگ منسوب کسی دوسری ہستی کی طرف کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک باپ اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بیٹے کے اخراجات تو وہ اٹھا رہا ہے اور بیٹا تعریف کسی اور کی کرے۔ تو ایک باپ، ایک انسان ہوتے ہوئے ایک باپ اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو سوچو، اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، تو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بندوں کو ساری فیسلٹیز تو اللہ تعالیٰ دے، سارے جو ہے ضرورت کے سامان ہے اس کو اللہ تعالیٰ دے، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور پھر انسان کسی اور کو پکارے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو، کسی اور کی تعریفیں کریں، تو میرے رب کو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ میں شرک کرنے والوں کو نہیں بخشوں گا، باقی ہر گناہ اللہ چاہے گا بخش دے گا، لیکن اللہ نے کہا یہ شرک نہیں بخشوں گا، اللہ یہ کہ انسان شرک سے دنیا پر ہی جو ہے توبہ کر لے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ تنہا مسئلہ اکیلا توحید کا ہے۔ یہ جنت، دوزخ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی خاطر بنائی۔ رسولوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ انسانوں کو بتائے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ توحید یہ ہے کہ ایک اللہ کو رب مانا جائے، اسی کو پالنہار مانا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہ ہو، اور نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے توحید۔ تو توحید پرست بنیے، ایک اللہ سے مانگیے، کسی سے نہ مانگیے، کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ سب آدمی کو پٹی پڑھانے والی باتیں ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں یہ، کوئی کچھ نہیں، سب ولی اور بزرگ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ سب یہ سری اور بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں، اور لوگ ان کی بے وقوفی میں آتے ہیں۔ قرآن صاف صاف چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بابے بیچ میں کہاں سے آ گئے، یہ بزرگ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟
कोई बुजुर्ग, और उन बुजुर्गों की तो कोई गलती है नहीं, उन्होंने तालीम ही नहीं दी कि हमसे मांगा जाए, हमारी इबादत की जाए, हमारी बंदगी की जाए। ये लोगों ने अपने धंधे चलाना शुरू कर दिए हैं, अपनी अपनी दुकानें चालू हैं लोगों की। ये सब बंद करो और सीधे अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ही देने वाला है। ये तौहीद के लंबरदार बनो, तौहीद से मोहब्बत करने वाले बनो। इसका बहुत बड़ा अजर है जो तुम्हें जन्नत के रूप में मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए।